السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، رمضان المبارک کی آمد اور آمد ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور میرے تمام سامعین کو یہ خیر و برکت والا مہینہ، رحمتوں اور مغفرتوں والا مہینہ، رب کی رضا ملنے والا مہینہ، جنت کے دروازے کھولے جانے والا مہینہ، جہنم کے دروازے بند کیے جانے والا مہینہ، رب تبارک و تعالی کی طرف سے عام بخشش کا اعلان کیا جانے والا مہینہ، اس کی آمد و آمد ہے۔ ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سے تیاری کرتے ہیں، جہیز کی تیاری ہو رہی ہے، فلاں چیز کی تیاری ہو رہی ہے، ہال بک کروایا جا رہا ہے، یہ مہینوں پہلے ہم کر لیتے ہیں۔ یہ تو دنیاوی معاملات میں ہمارے احوال ہیں، کاش دینی معاملات کے اندر بھی بڑھ چڑھ کر ہماری توجہ اس طرف آ جائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جیسے آیا تھا ویسے گزر گیا، نہیں، ہم بلکہ پہلے سے تیاری کر لیں۔ تیاری کیا کرنی ہے؟ اگر ہماری کچھ نمازیں چھوٹی تھیں، ہم سے کچھ گناہ ہوئے تھے، ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی تھیں، اللہ سے توبہ اور استغفار کر لیں، معافی مانگ لیں، تاکہ ماہ رمضان میں کی جانے والی ذرہ برابر کی عبادت بھی پہاڑوں کے برابر اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ ہمارے لیے بن جائے۔ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ دوسرے نمبر پر، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، جماعت سے پڑھنے کی مردوں کے لیے خاص طور پہ، اور خواتین اپنے گھروں میں۔ نمبر 3، نفلی نماز ہم کثرت سے پڑھیں، تاکہ رمضان المبارک کے اندر جتنی زیادہ سے زیادہ عبادات ہوں گی اتنے ہی درجات بلند و بالا ہوں گے، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا ملے گی۔ نمبر 4، اگر ہم میں سے کوئی سگریٹ نوشی کرتا ہے، سگریٹ کو چھوڑ دیں، ختم کر دیں۔ عبادات کے اندر کوتاہی آ سکتی ہے اس کی وجہ سے، اور عبادات بھی برباد ہو سکتی ہیں اس کی وجہ سے۔ قطعی طور پہ سگریٹ ہو، تمباکو ہو، نسوار ہو، اس قسم کی جو بھی فضولیات ہیں اور جو بھی بیکار چیزیں ہیں اور جو بھی ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والے سبب ہیں، ان سب سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کر لینا ہے۔ نمبر 5، ہم نے قیام اللیل کی عادت ابھی سے بنا لینی ہے۔ تھوڑا سا رات کو جاگ لیا کریں، کم از کم وضو کر کے 1-2 نفل ہی پڑھ کے رب العالمین کی بارگاہ میں کچھ استغفار کر لیا کریں، کچھ درود شریف پڑھ لیا کریں، کچھ اللہ سے اپنے جائز مطالبات اس کے سامنے رکھ دیا کریں، وہی حاجات پوری کرنے والا ہے۔ نمبر 6، اگر ہماری زبان پر جھوٹ آ جاتا ہو تو اس کو چھوڑ دیں قطعی طور پہ، کیونکہ ایمان اور جھوٹ بیک وقت جمع نہیں ہو سکتا کسی کے دل میں۔ اس لیے عہد کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے، میں نے آج کے بعد سے اپنی پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ نمبر 7، اگر کسی کا کوئی حق مارا ہوا ہے وہ اس کے حقوق کی ادائیگی کر دیں۔ نمبر 8، اگر آپ سے کوئی ناراض ہے یا آپ کسی سے ناراض ہیں، ان ناراضگیوں کو ختم کر دیں، اس لیے کہ قطع تعلقی ایسا گناہ ہے کہ بڑے سے بڑی ساری کی ساری عبادات، نماز ہو، روزہ ہو، عمرہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات و خیرات ہو، کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ زمین اور آسمان کے درمیان یہ نیکیاں معلق رہتی ہے کہ اگر یہ دعا سلام کر لی اور قطع تعلقی ختم کر لی، ناراضگیاں ختم کر لی، تو یہ یقیناً اللہ کے پاس قبولیت کا درجہ پا سکیں گی، ورنہ نہیں۔ نمبر 8، ابھی سے اپنے پیٹ کے اوپر قابو پانے کی کوشش کریں۔
اتنا کھا لیا کہ غنودگی آ رہی ہے، پڑے سو رہے ہیں، نہیں، ذرا کمی کریں تاکہ غنودگی کم ہو۔ یہ جاگنے والی راتیں آ رہی ہیں، یہ عبادت کرنے والی راتیں آ رہی ہیں، ہم نے زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں وقت لگانا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا بیڑا پار ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح سے نمبر 9، اگر کوئی بھی نشہ آور چیز ہم کبھی استعمال کرتے ہیں تو وہ چھوڑ دیں، ترک کر دیں اس نشہ آور چیز سے۔ یہ ضروری نہیں کہ صرف ہم سگریٹ، تمباکو اور نسوار کو چھوڑیں، بلکہ کوئی بھی ایسی چیز ہو جو نشہ آور ہو اس کو چھوڑ دیں، بالکل ترک کر دیں اور اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ نمبر 10، ہماری روزی کمائی حلال کی ہے یا حرام کی، اس کی تمیز کر لیں۔ اگر ذرہ برابر بھی حرام اس میں شامل ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادت قبول نہیں ہوتی، لہٰذا حرام سے اپنے آپ کو بچائیں اور محفوظ رکھیں۔ یہ 10 چیزیں میں نے آج آپ کے سامنے پیش کری ہیں رمضان کی تیاری کے لیے، پہلے سے ہماری اس طرف قدم اٹھتا رہے اور ہمارا عزم ہو جائے اور ہم یہ کام ان کا آغاز کر دیں، اس طور پر ہم تیاری شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک ہمارے لیے نور ہی نور ہوگا، روشنی ہی روشنی ہوگی ایمان کی، رب کی رضا ہی رضا ملے گی انشاءاللہ تعالی، اور ہمارے آنے والے تمام مسائل، پریشانیاں، دکھ اور تکلیف سب دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔